تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ ایم مجیب ایڈوکیٹر صدر کل ہند بزم رحمت عالم کی زیر نگرانی بروز ہفتہ 26 رمضان المبارک بعد نماز تراویح کے جلسے شب قدر خلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے سے سید دورانی میاں اشرفی الجیلانی خطاب کریں گے۔ شمع محمدی کے پروانوں سے اس عظیم الشان مرکزی جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے 6 اپریل کو بروز ہفتہ بعد نماز تراویح خلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر عظیم الشان پیمانے پر جلسے شب قدر منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے سے ہندوستان کے بہت فیمس اس میں اسکالرس پارٹیسپیٹ کریں گے اور قابل ذکر ہے نورانی میاں صاحب کی اس میں آمد ہو رہی ہے اس بار، اور حماد رضا صاحب کا بھی خطاب ہوگا، تحسین جیلانی صاحب کا خطاب ہوگا، اور حضور شیر بنگال شمی مزمہ صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا اور دعا ہوگی۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو 6 اپریل کو خلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے منائے جانے والے مرکزی جلسے شب قدر میں شرکت کرتے ہوئے ثواب دارین حاصل کریں، اور اس موقع پر خصوصی دعا ہوگی۔ شب قدر کا موقع ہے، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ سب لوگ کثیر تعداد میں اس جلسے سے شرکت کریں۔ اردو دانی کا یہ خوبصورت شہر ہے جسے عروس البلاد بھی کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہندوستان کی جو ایک اسلامی ثقافت ہے اس کی جتنی پاسداری اس شہر میں کی ہے کسی نے نہیں۔ یہ میرے لیے ہمیشہ ایک اچھا اتفاق رہا ہے، اس میں آتا رہا۔ میلاد کمیٹی والے مجھے کئی سال تک لگاتار بلاتے رہے۔ اس بار ہمارے جناب ایڈوکیٹ مجیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ بزم رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام جو ایک عظیم الشان جلسہ ہوتا ہے خلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں، اس میں میری شرکت ہو۔ اپنی گوناگو مصروفیت کی وجہ سے پہلے میں نے اپنی آمد کے حوالے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دی اور میں حاضر ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، اور کل کی رات بڑی عظیم رات ہے۔ میں تمام اپنے برادران اسلام اور جتنے بھی اہلیان حیدرآباد ہیں سب سے کہوں گا کہ اس رات کا جتنا ہو سکے احترام کریں، جس قدر ہو سکے اس کی عزت و تکریم کریں۔ اس میں صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوتوں کا اہتمام کریں، شبینہ کا اہتمام کریں، کیونکہ لوگ اس رات میں بے راہ روی سے باز نہیں آتے، اس لیے ان کو کم سے کم شب قدر کے نام پہ ایک جلسہ کر کے ان کو دین و سنیت کی بات بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک خوشائن قدم ہے، اور اس کے لیے میں بزم رحمت عالم کمیٹی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی جمیل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔